اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں شفیہ حیدر آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارا موضوع ہے کربلا کیوں واقع ہوئی۔ واقعہ کربلا انسانیت کا سب سے عظیم واقعہ ہے، اور اتنا عظیم ہے یہ واقعہ کہ 1380 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ تازہ ہے، اور اتنا مؤثر ہے یہ واقعہ کہ اس کے اثرات صرف ان کے اوپر نہیں ہیں کہ جن کے آباء و اجداد کے اوپر ظلم ہوا ہے، بلکہ اس کا اثر ہر نسل، ہر قبیلے، ہر مذہب کے لوگ اور ہر وہ انسان کہ جس کے اندر انسانیت باقی ہو اور جس کا ضمیر زندہ ہو، ان کے اوپر کربلا کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے۔ کربلا کا مصائب سن کر انسانیت آج بھی روتی ہے، اور بھلا کیوں نہ روئے کہ دنیا کی عظیم ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دلبند امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا جانے والا ظلم اتنا عظیم تھا اور اتنا دردناک تھا کہ جو انسانیت کو رلاتا ہے اور رلاتا رہے گا، اور حق انسانیت بھی یہی ہے کہ اتنی عظیم ہستی کے ساتھ کیے جانے والے جرم پر انسان فریاد کرے اور آنسو بہائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا واقع کیوں ہوئی؟ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا؟ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں اتنا عظیم سانحہ سامنے آیا؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ آل رسول کو قتل کیا گیا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس جستجو میں جب میں نے کتاب کے اوراق پلٹے تو کئی وجوہات ہماری نظروں کے سامنے آئے۔ دانشوران اور علماء نے کئی وجوہات پیش کیے۔ سب سے پہلی وجہ دین سے دوری۔ اس وقت لوگ خود کو مسلمان تو کہتے تھے، لیکن حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے تھے۔ ظلم کیا جاتا تھا، کوئی بھی کسی کا مال کھا رہا تھا، جو طاقتور تھا وہ کمزور پر ظلم کر رہا تھا۔ ناچنے گانے والے لوگ مکہ تک پہنچ گئے تھے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عدل و انصاف سے دوری۔ لوگ عیش و عشرت میں اس قدر مہو ہو چکے تھے، لوگ محبت دنیا میں اس قدر مہو ہو چکے تھے، اس قدر کھو چکے تھے کہ عدل و انصاف کو بھلا چکے تھے، اور ساتھ ہی میں جب مظلوم پر ظلم کیا جاتا تھا تو لوگ اس کے لیے آواز بلند نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ خود امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق کو دبایا جا رہا ہے اور ظلم عام ہو رہا ہے؟ ایسے میں ایک مومن صرف اور صرف خدا سے اور خدا کے پاس جانے کی چاہت رکھتا ہے، صرف اور صرف خدا کی آرزو کرتا ہے، صرف اور صرف خدا سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ جب ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں مرنے کے لیے، تو پھر اس سے بہتر کیا ہوگا کہ انسان خدا کی راہ میں شہید کیا جائے۔ دنیا کی محبت یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ لوگ دنیا کی چمک دمک میں اتنے زیادہ گم ہو گئے تھے کہ مقصد زندگی دنیا کو حاصل کرنا بن گیا تھا، اور لوگ عدل و انصاف کو بھول بیٹھے تھے۔ لوگ حلال و حرام کی تمیز کرنا بھول گئے تھے، اور مال دنیا کی محبت میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ خود عمر سعد نے کہا کہ اے حسین، میں حکومت رے کو حاصل کروں گا تمہیں قتل کر کے، یعنی شہر رے کی حکومت حاصل کرنا چاہتا ہوں میں حسین کو قتل کر کے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے عمر سعد، میں تجھے جنت دلواؤں گا۔ تو عمر سعد نے کہا کہ اے حسین، حکومت نقد مل رہی ہے اور تمہاری جنت ادھار کا وعدہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے عمر سعد، تجھے وہاں کی گندم نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے حسین، میں جو سے کام چلا لوں گا۔ اللہ اکبر! اتنا زیادہ دنیا کی محبت میں غرق ہو گیا تھا انسان کہ جوانان جنت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو ناظرین، ہم نے جو سب کچھ وجہیں بیان کی، یہ ساری وجوہات ہم نے جو بیان کی، یہ سب بیان کرتے ہیں، لیکن پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟
آخر لوگ عدل و انصاف سے دور کیوں ہو گئے؟ آخر لوگ عدالت سے دور کیوں ہو گئے؟ آخر لوگ حق سے دور کیوں ہو گئے؟ آخر لوگوں نے حق کا ساتھ دینا کیوں چھوڑ دیا؟ آخر لوگوں نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور خاموش کیوں رہے؟ یہ سارا ماحول بنا کیوں اس طرح سے؟ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں نے غدیر کا انکار کیا، لوگ غدیر سے دور ہوئے، غدیر کو بھلایا، کیونکہ ایسے کو حاکم بنا لیا کہ جو خود ظلم کر رہا ہے، لہذا رعایا نے بھی ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ایسے کو حاکم بنا لیا جو خود عدل و انصاف سے دور ہے، لہذا رعایا نے بھی عدل و انصاف میں تمیز کرنا چھوڑ دیا۔ ایسے کو حاکم بنا لیا کہ جو خود جاہل ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ مکہ کی عورتوں کے پاس علم ہے، لہذا عوام بھی علم سے دور ہو گئی۔ اگر غدیر ثابت ہو جاتی، اگر لوگ غدیر سے انکار نہیں کرتے تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر لوگ غدیر کو مان لیتے تو ایسا ہرگز ممکن نہیں تھا۔ تو یہ ساری وجوہات کی جو میں نے بیان کی اور لوگ بیان کرتے ہیں، یہ سب کچھ سمٹمز ہیں، علامتیں ہیں، سبب کچھ اور ہے، اور اصل سبب اس کا ہے غدیر سے دوری، غدیر سے انکار، غدیر کو بلانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے میدان میں پوچھا دشمنوں سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے ایسا کیا کیا؟ امام فرما رہے ہیں کہ میں نے نہ حلال محمدی کو حرام محمدی کیا، نہ حرام محمدی کو حلال محمدی کیا، میں نے ایسا کیا کہ تم لوگ میرے قتل کے لیے آمادہ ہو؟ تو دشمنوں نے کہا کہ تمہارے باپ کی دشمنی ہے۔ لہٰذا کربلا کے میدان میں یہ صاف واضح ہو گیا کہ یہ کربلا جو واقع ہوئی، یہ کربلا میں جو اتنے قتل کیے گئے، وہ صرف اور صرف ولایت امیر المومنین کی دشمنی میں، وہ صرف اور صرف غدیر کی دشمنی میں، وہ صرف اور صرف غدیر کی انکار کی وجہ سے۔ ناظرین، یہ بات واضح ہے کہ قربانی ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ چیزوں کے لیے دی جاتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے اعلیٰ صرف اور صرف ولایت الہیہ ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ہے۔ لہٰذا غدیر اگر ثابت ہو جاتی تو عدالت اپنے آپ آ جائے گی۔ اگر آج بھی ہمیں معاشرے میں حق و انصاف چاہیے، کیونکہ آج بھی ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ آج بھی حق کو چھپایا جا رہا ہے، کیونکہ آج بھی لوگ خاموش ہیں، ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا پورا فوکس غدیر پر ہونا چاہیے۔ ہم غدیر کو بیان کریں، غدیر کے پیغام کو بیان کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ غدیری ہونے کے ساتھ ساتھ ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام اس لیے برپا کرتے ہیں کہ قربانی امام حسین علیہ السلام کو واضح کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی کیوں دی تھی۔ امام نے قربانی دی تھی صرف اور صرف ولایت امیر المومنین کی دفاع کے لیے، کیونکہ اگر ولایت امیر المومنین نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، بغیر ولایت علی ابن ابی طالب روزے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو قربانی دی ہے وہ غدیر کو زندہ کرنے کے لیے دیا ہے، ورنہ اگر امام حسین علیہ السلام قربانی صرف نماز کے لیے دیتے، صرف روزے کو بچانے کے لیے دیتے، صرف حج کو بچانے کے لیے دیتے، تو یہ واضح بات ہے کہ جو گروہ امام کے مقابل میں کھڑے ہوئے تھے، کہ جو گروہ امام کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، ان کو نماز سے انکار نہیں تھا، ان کو روزے سے انکار نہیں تھا، بلکہ وہ حافظ قرآن تھے، وہ قاری قرآن تھے۔ تو پھر کیوں کھڑے ہو گئے امام کے مقابل میں، اور انہوں نے جرأت کیوں کر لی امام کو قتل کرنے کی؟ کیا ان کی نماز قابل قبول تھی؟ کیا ان کی نماز ان کو جہنم سے بچا سکی؟ نہیں۔ نماز جب تک ولایت امیر المومنین کے ساتھ انجام نہیں دی جائے گی، روزہ جب تک ولایت امیر المومنین کے ساتھ رکھا نہیں جائے گا، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حج بغیر ولایت علی ابن ابی طالب قابل قبول نہیں ہے۔ حج تبھی قابل قبول ہوگا جب امیر المومنین کی ولایت کے ساتھ ادا کیا جائے،
قمص اسی وقت فائدہ دے گا جب ولایت امیر المومنین کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی تمام عبادتیں اگر ولایت امیر المومنین کے ساتھ ادا کی جا رہی ہیں تو فائدہ ہے، ورنہ بغیر ولایت امیر المومنین عبادت نہیں ہے، شکل عبادت ہے لیکن روح نہیں ہے، عبادت کی روح صرف اور صرف ولایت امیر المومنین ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کربلا کے میدان میں کہ امام کا قیام صرف اور صرف ولایت کے لیے تھا، اور آج ہم عزاداری کر کے اپنے امام سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم عزاداری کو قائم کریں گے ولایت امیر المومنین کے ساتھ، ہم نماز کو قائم کریں گے ولایت امیر المومنین کے ساتھ، ہم روزے کو قائم کریں گے ولایت امیر المومنین کے ساتھ، ہم حج و زکوٰۃ و خمس کو قائم کریں گے ولایت امیر المومنین کے ساتھ، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے ولایت امیر المومنین کے ساتھ۔ بلکہ میں کہوں گی امر بالمعروف کا مقصد ہی یہ ہے ولایت علی کو بیان کرنا، کیونکہ جب ولایت امیر المومنین بیان ہوگی خود بخود عدالت بیان ہو جائے گی، جب ولایت امیر المومنین بیان ہوگی خود بخود انصاف بیان ہو جائے گا، جب ولایت علی بیان ہوگا خود بخود ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا طریقہ بیان ہو جائے گا۔ ولایت ہے تمام اچھائیوں کا سرچشمہ، ولایت علی ہے عبادتوں کو قبول کرنے کی شرط، ولایت علی ہے عبادتوں کے قبول ہونے کی شرط، بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جب ہم علی کو حاکم بنائیں گے تو ہم تمام اچھائیوں کو حاکم بنا لیں گے، پھر ہم دھیرے دھیرے سماج کو وہاں پہنچائیں گے کہ جو سماج غدیری ہوگا، کہ جو سماج علوی ہوگا۔ بغیر ولایت علی ابن ابی طالب اگر ہم کسی بھی چیز کو لے کر چلتے ہیں، چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر اس کی اصل نہیں ہے، اگر اس کی روح نہیں ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ اپنی بدشکل صورت میں ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ اصل مقصد سے خارج تھے وہ، اصل روح سے خارج تھا وہ، لہٰذا اصل سبب وقوع کربلا کا انکار غدیر ہے، اور اصل سبب اقامہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام دفاع اعلان غدیر ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کا سچا عزادار بننے کی نیک توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمیشہ قائم رکھے، اور اس ولایت کو نسل در نسل منتقل کرتا چلا جائے۔